کہ یہ گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے، وہ تو جو گورنمنٹ چاہے گی وہی فیصلہ دے گا وہ. تو سب سے بڑی دھاندلی جو کی جا رہی ہے، جو قاتل ہے اسی کو آپ نے منصف بنا دیا ہے اور وہی جو ہے جج بن گیا ہے اور وہی فیصلہ کرے گا. تو سوائے دھاندلی کی اور سوائے اس پہ اتیاچار اور ظلم کی اور کوئی چیز ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی ہے. اس پہ جو یہ بات رکھی گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ پہلے ہی ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ یہ وقف جو ہوتا ہے یہ پبلک کی طرف سے دان دیا جاتا ہے اللہ کے نام. پبلک کی طرف سے دان دیا جاتا ہے. کہا گیا میں نے ایک بار بات کہی کہ بھائی جو مندروں کے اندر جو سونا ہے اس کو غریب ہندوؤں میں بانٹا جائے. تو مجھے طرح طرح کے خطاب دیے گئے کہ محمد غوری بن گیا ہے اور محمد غزنوی بن گیا ہے، لوٹ رہا ہے، مندروں کو لوٹنا چاہتا ہے. یہ سب آپ ہی لوگوں نے پھیلایا، سب میڈیا ہی نہیں پھیلے یہ بات. ارے وہ بری نظر کلب جواد کی مندر کو بری نظر. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو سونا 1000 سال سے پڑا ہوا ہے اندر، اس کو غریب ہندوؤں میں بانٹا جائے، ہندوؤں میں بانٹا جائے غریب. میں نے نہیں کہا تو میرے جیب کے اندر ڈال دیا جائے. اور آپ لوگ پھیلانے لگے اس کو، ارے بری نظر کلب جواد کی مندروں پر بری نظر، اور محمود غزنوی ایک نیا آ گیا اور محمد غوری ایک نیا آ گیا. تو اس طرح کی دھوکے بازی نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہم نے کہی وہی بات رکھی جانا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ غریب ہندوؤں کو جو ہے وہ بانٹا جائے. بھگوان کے گھر کے اندر چھپا ہوا سونا بھگوان کی خوشی کیا اس پہ ہوگی، یا اس پہ خوشی بھگوان کو ہوگی کہ غریب ہندوؤں کو بانٹ دیا جائے؟ تو یہ میں نے بات کہی تھی، اس کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ غریب ہندوؤں کو بانٹا جائے. کیونکہ 1000 2000 سال سے سونا اندر ڈمپ ہے جو وہاں کے کسی کام کا نہیں ہے. بھگوان کو کسی سونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے غریب ہندوؤں میں بانٹا جائے تاکہ وہ، اور اس طرح سے جو اربوں روپے کے وہاں کیش آتا ہے وہ بھی پنڈت اس پر عیاشی کیا کرتے، وہ بھی غریبوں میں بانٹا جائے. یہ میرا کہنا اس پہ ہے. تو جو کہا گیا کہ غریبوں کی مدد ہوگی اوقاف کے ذریعے سے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے. تو ہم جتنا سونا، جتنی آمدنی مندروں کی ہے، صرف 3 مندر صرف مدراس میں ایسے ہیں کہ جن کی پراپرٹی، جن کی آمدنی ٹوٹل وقف پراپرٹی سے زیادہ ہے. 3 مندر صرف ایسے بن جائیں گے آپ کو مدراس میں کہ ٹوٹل پراپرٹی پورے ہندوستان میں جو وقف پراپرٹی اس کی آمدنی ہے اس سے زیادہ ہے صرف 3 مندروں کی. تو اندازہ کیجیے کہ اور مندروں کی آمدنی کتنی ہوگی. غریبوں میں بانٹو اس کو، ہندوؤں میں، ہمیں نہیں. مسلمانوں کو صرف ان کے وقف دے دو، وہی ان کے لیے کافی ہے. غریب ہندوؤں میں، اور جو نادار جس کو کہتے ہیں ہم، وہ ہندو میں بانٹو اگر، تو وہ اس پہ اسی پہ بھگوان خوش ہو. پہلی بات تو یہ ہے، یہ اس کی کلیئر کر دوں میں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے ذریعے سے بات جو ہے غلط پھیلائی گئی کہ محمود غزنوی پیدا ہو گیا ہے اور محمد غوری پیدا ہو گیا ہے. تو ہندوؤں کو بھڑکایا گیا کہہ کے. تو یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ میں نے کہا تھا غریب ہندوؤں میں بانٹی جائے، مسلمانوں میں نہیں. یہ بات ہونا چاہیے صاف. دوسری چیز یہ ہے کہ پراپرٹی، میں نے کہا کہ جس طرح ایک ہمارے بھائی نے کہا، بہت صحیح بات کی انہوں نے، کہ یہ سونا پبلک نے دان دیا ہے بھگوان کو. یہ سونا پبلک نے دان دیا ہے بھگوان کو، لہٰذا گورنمنٹ اس کو نہیں چھو سکتی. تو یہ جتنی وقت پراپرٹی ہے یہ پبلک نے دان دی ہے اللہ کے نام پر. کیسے اس کو حکومت چھو سکتی ہے؟ اس کو کیسے اس پر قبضہ کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر جو کہا گیا کہ جو قبضے میں ہے وقف پراپرٹی، جو قبضے میں ہے گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن جائیں گی اور ڈیلیٹ کر دیا جائے گا وقت سے. کہاں کہا تم کو حق میں نہیں آئے گی؟ تو پبلک نے دان دیا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کو تم قبضہ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کا مال جو ہے، چور جو ہے وہ خود چوری کے مال کا مالک ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کے قبضے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہو جائیں گی زمینیں وقف کی. تو یہ کس نے ادھیکار آپ کو دے دیا ہے کہ جو پبلک پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن جائے اور جو چور ہے وہی مالک بھی بن جائے؟ تو بہت سب سے بڑی دھاندلی یہ ہے. دوسری جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب وقف کا کوئی دھرم سے لینا دینا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وقف کا دھرم سے تعلق نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا، پورے ہندوستان کی پبلک کو بہکایا گیا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے بہکایا گیا ہے. میں آپ کے سامنے لے کر آتا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ویکیپیڈیا میں چلے جائیں، اب تو اے آئی آ گیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس پہ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں اس پہ علماء کے ہمارے فتوے کیا ہے. آیت اللہ خامنی کے فتویٰ کیا جو آج کے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کیا آپ وہ دیکھ لیں، آیت اللہ خمینی جو اسلامی انقلاب کے بانی، آیت اللہ ان کا فتویٰ کیا. دیکھ جتنے علماء سب کا فتویٰ یہ ہے، تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
کہ secular governments being non-religious entities do not have the authority to appoint متولی or interfere in the management of وقف. گورنمنٹ وقف کے مینجمنٹ میں داخل نہیں دے سکتی، متولی ہٹا سکتی ہے، متولی اپوائنٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ. یہ فتوے ہیں ہمارے مجتہدین کے، یہ سب فتوے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی ریلیجیس میٹر ہے وقف کا، اس پہ ٹانگ نہیں اڑا سکتی گورنمنٹ، ٹانگ نہیں اڑا سکتی. یہ پیورلی ریلیجیس میٹر ہے. اور اس کا ثبوت بھی میں پیش کر دوں کہ جس طرح سے آپ کیا جب شادی ہوتی ہے تو پنڈت جی اشلوک پڑھتے ہیں، پنڈت اشلوک پڑھتے ہیں جب شادی کے وقت ہندوؤں میں شادی ہوتی. ہمارے یہاں اس کو سیغہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو سیغہ کہتے ہیں. جب نکاح ہوتا ہے تب وہ سیغے جاری ہوتے ہیں، اس کو اشلوک آپ کے یہاں اشلوک کہتے ہیں. جب طلاق ہوتی ہے تب بھی وہ سیغے جاری ہوتے ہیں، اس کو اشلوک کہتے ہیں. جب وقف ہوتا ہے تو اسی طرح سے اشلوک جاری ہوتے ہیں، سیغے، کہ جس طرح سے نکاح کے وقت جاری ہوتے ہیں، جیسے طلاق کے وقت جاری ہوتے ہیں. اس کا مطلب جس طرح سے دھرم کا تعلق نکاح سے ہے، جس کا دھرم تعلق طلاق، وہی دھرم کا پارٹ وقف بھی ہے. دھوکہ دیا جا رہا ہے صرف قبضہ کرنے کے لیے، صرف تباہ و برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو، پورے ہندوستان کی پبلک کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ بات ہم سپریم کورٹ میں پیش کریں گے، کیونکہ ہمیں اس حکومت سے کوئی امید نہیں رہے گی اس سے انصاف ملے گا ہمیں. نہ وہ ہم نے کہا تھا کہ اگر میرا بیان تھا کہ اگر نتیش جی نے اور نائیڈو جی نے غداری نہیں کی، یہی جملے تھے میرے، غداری نہیں کی تو یہ بل پاس نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے غداری کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور سیکولر جو قومیں ہیں وہ کبھی اس غداری کو بھولیں گی نہیں، اور انشاءاللہ ان کو سزا دی جائے گی اس غداری کی جو انہوں نے کی ہے. الیکشن میں سزا دی جائے گی ان کو، لہٰذا وہ بھول جائیں گے اب آئندہ غداری کرنا. ایسی سزا ان کو ملے گی الیکشن میں کہ آئندہ غداری کرنا بھول جائیں گے وہ. تو یہ ہے وکیپیڈیا. اور کون اتھارٹی ہے؟ ریلیجیس. یہ آپ ابھی دیکھ لیجیے گا، ابھی آپ کو سب کے پاس ہوں گے انٹرنیٹ، یہاں پر ہوگا انٹرنیٹ پہ، ابھی دیکھ لیجیے آپ وکیپیڈیا میں چلے جائیے یا آپ AI میں چلے جائیے، اس میں دیکھیے کہ شیعہ وقف جو ہے وہ کون جو ہے وہ سنچالت کر سکتا ہے اور متولی کون بنا سکتا ہے. یہ آپ ابھی دیکھ لیجیے گا، آپ کو فتوے مل جائیں گے. اس میں کون ہے؟ آیت اللہ خمینی، تحریر الوسیلہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 434. یہ کتابوں کے حوالے ہیں یہ. اور اس کے علاوہ آیت اللہ خامنئی، ان کی کتاب کا حوالہ ہے اس میں. اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی، ان کا حوالہ یہاں پر. اس طرح آیت اللہ مکانی شیزانی جو اس وقت کے بڑے بڑے ہمارے مجتہد ہیں، یہ ان کے فتوے ہیں کہ دھارمک معاملہ ہے یہ، اس پہ گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اب کون انٹرفیئر کرے گا یہ بھی انہوں نے بتا دیا. جس نے وقف کیا ہے وہ متولی بنا سکتا ہے، اس کے قانون بنا سکتا ہے. مرجع تقلید یعنی شیعہ ریلیجیس اتھارٹی وہ اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ ان کا جو ریپریزنٹیو ہو، نمائندہ ہو، ان کا جو پرتیندھی ہو، وہ اس میں دخل دے سکتا ہے. اور تیسرا ہے شیعہ کورٹ، تو شریعت کورٹ جو ہے وہ شریعت کورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دھاندلی کی گئی، پوری ٹوٹل پیور دھاندلی کی گئی ہے. بس ساتھ ایک جو کہا گیا کہ دھارمک معاملہ رہی، یہ پیور دھارمک معاملہ ہے کہ ہم اس میں سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ اس میں گورنمنٹ وقف بورڈ میں اور اوقاف میں انٹرفیئر کرنے کا اس کو کوئی ادھیکار نہیں، اس کو کوئی رائٹ نہیں. اور جو انہوں نے بولا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ اس میں یہ دھرم کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا پیور دھارمک معاملہ ہے، اور اس میں انٹرفیئر کرنا جو ہے وہ ہمارے دھرم میں انٹرفیئر کرنا ہوگا. یہ بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ ہمیں مدد کریں. اور ہمارے اور دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں، جو ہمارے سنی بھائی ہیں جس میں ان سب سے ہمیں بات چل رہی ہے، اور اس سے بہت بھاری اس کا پبلک موومنٹ پہ چلایا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی خبر دے دی جائے کہ اس میں دلت بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، کیونکہ پوری پلاننگ یہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت کر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو بدلیں گے، اور کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلا حملہ جو ہوگا وہ دلتوں پر حملہ ہوگا. کانسٹیٹیوشن بدلنے کی پوری ٹرائی کی جائے گی، اور ہمارے دلت بھائیوں پر حملہ ہوگا. اور ان کو جو فیسلٹیز ہیں سب سے پہلے بی جے پی ان کو ختم کرے گی. مسلمانوں پر پہلا حملہ، دوسرا حملہ صرف دلتوں پر حملہ ہوگا. یعنی اس لیے دلت بھائی ہمارے پورے شریک ہیں ہمارے ساتھ. تھوڑی بات کر لیں گے تو ایک سوال لے لیتے ہیں آپ بس کہ آگے آپ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی پردرشن وغیرہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے، پہلے تو
یہ ہم لوگ جب تک پیسفل، ہمیں کانسٹیٹیوشن میں ہمیں پورا رائٹ دیا گیا پیسفل پروٹیسٹ کا، اور گاندھی جی ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی حکومت کو، جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، اور اس کو یہاں سے صرف نہتے ہاتھوں سے انہوں نے بغیر کسی وائلنس کے انہوں نے انگریزوں کی حکومت کو یہاں سے ہٹا دیا تھا انہوں نے، جس کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، جس میں کہا جاتا تھا انگریزوں کی حکومت سے سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اس کو گاندھی جی نے صرف اس پیسفل پروٹیسٹ سے ہٹایا ہے. لہٰذا وہی پیسفل ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، اور اس میں پورے ہندوستان کے تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوگا، اور سیکولر پارٹیز ہمارے ساتھ ہوں گی، اور دلت بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی رننیتی بنے گی کل جمعے میں اس کا اعلان کر دیا، جو بھی رننیتی بنی ہے کل جمعے میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت دو منٹ، کیونکہ 4:30 بجے آپ کو جانا بھی ہے نا. ہاں ہاں تو 2 منٹ آپ سے بات کر لیتے ہیں.